قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمعني الإحصاء عددها والنأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها والثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على نبيه أمينه على الوحي وصفيه وخيارته من الخلق ورضيه سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الاخیار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار۔ أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ صلوات پڑھ دیجئے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، قرآن اللہ کی مقدس کتاب، قرآن اللہ کی محترم کتاب، قرآن اللہ کی مبجل و مکرم کتاب، قرآن وہ کتاب کہ جس کا احترام ہر خدا کا اعتقاد رکھنے والے پر واجب ہے۔ قرآن وہ کتاب جس سے ہم سب محبت کرتے ہیں، چاہے پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں۔ قرآن وہ کتاب جس سے محبت، جس سے انس، جس سے پیار ہر مسلمان کو ہے، چاہے اس کا تعلق بہت ظاہری سا کیوں نہ ہو۔ اسی لیے حدیث رسول میں بھی ہے، امیر کائنات کے جملوں میں، نہج البلاغہ میں بھی ملتا ہے کہ فرمایا ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا ظاہر بڑا ہی حسین ہے، وَبَاطِنُهُ عَمِيقٌ، اور باطن بہت ہی گہرا ہے، اتنا گہرا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ملتی ہے۔ ظاہر حسین ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی سن کے واہ واہ کرتا ہے، جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی ماہ رمضان میں کوشش کرتا ہے کہ میں قرآن پورا پڑھ کے ختم کر دوں، جس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی قرآن دیکھنے کو عبادت سمجھتا ہے، بھلے پڑھ بھی نہ سکے، کیونکہ نبی کریم فرما گئے النظر الی المصحف عبادت، مصحف کی طرف دیکھنا ہی عبادت ہے۔ جو خوش عقیدہ لوگ ہیں وہ اپنی بینائی کے لیے، اپنی قوت بصارت کے لیے قرآن کی طرف دیکھنے کو ہی کافی سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ظاہر بڑا ہی حسین ہے، ظاہرہ انیق، انیق کا معنی حسین، انیق کا معنی جمیل۔ باطن کیا ہے؟ باطن اس کا عمیق ہے۔ پوری توجہ فرمائیے گا۔ قرآن کا ظاہر حسین ہے، پڑھا تمہیں پیارا لگتا ہے، قراءت اچھی لگتی ہے، تلاوت حسین لگتی ہے، لیکن جب انسان باطن میں اترنا شروع کرے کہ اس قرآن کا باطن کیا ہے، اس کی جو آیات ہیں ان میں کیا کیا گہرائیاں پروردگار عالم نے رکھی ہیں، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اس قرآن کی آیات کی ساری گہرائیوں سے واقف ہیں۔ جس نے یہ دعویٰ کیا، کسی اور نے آ کر بتایا کہ نہیں بھائی، آیت میں یہ ایک اور پہلو پوشیدہ ہے۔
آیت میں ایک اور راز پوشیدہ ہے، آیت تو اس جانب بھی ناظر ہے، آیت میں تو یہ مطلب بھی نکلتا ہے، آیت کے تو مزید معانی یہ نکل سکتے ہیں۔ امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سورہ بقرہ کی ایک آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں علی اس ایک آیت کی 10 لاکھ تفسیریں کر سکتا ہوں۔ کتنا گہرا ہے باطن، اندازہ ہو رہا ہے؟ ہم لوگ یقین جانیے اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ قرآن کا باطن کتنا گہرا ہے، لیکن چونکہ معصوم نے کہہ دیا، مصطفیٰ نے کہہ دیا، مرتضیٰ نے کہہ دیا کہ باطن گہرا ہے تو یقین رکھنا ہوگا، ماننا پڑے گا۔ اب جس حد تک گہرائی میں چلے جائیں، کس چیز کی گہرائی ہے؟ توجہ فرمائیے گا، کس چیز کی گہرائی ہے؟ قرآن کی گہرائی ہے نا، تو جس حد تک بھی جائیں گے وہ گہرائی قرآن ہی کہلائے گی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں بھائی، سمندر کی جو گہرائی ہے، جتنا آپ گہرائی میں چلے جائیں وہ سمندر ہی کی گہرائی کہلائے گی، اور جو گہرائی ہوگی وہ سمندر کہلائے گی، اور اضافت بھی ہوگی کہ سمندر کی گہرائی ہے۔ اب نبی نے فرمایا قرآن کا باطن عمیق ہے، یعنی قرآن کے باطن میں جو گہرائی ہے وہ جتنی بھی ہو وہ باطن قرآن کہلائے گا۔ اب میں کیا کروں؟ مصطفیٰ فرما گئے، مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ اب قرآن کی جتنی گہرائیاں لے کر آؤ گے، ہر مقام پر علی ویسے ہی نظر آئے گا جیسے قرآن نظر آئے گا۔ بڑی توجہ چاہو، یا علی، پوری توجہ رکھیے گا۔ قرآن کا ظاہر انیق ہے، باطن عمیق ہے، اور نبی فرما گئے جہاں جہاں قرآن وہاں وہاں علی، جہاں جہاں علی وہاں وہاں علی مع القرآن والقرآن مع وہ علی، توجہ، جو قرآن کے ہر باطن کے ساتھ ہو، کیونکہ نبی نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، وہ علی جو قرآن کی ہر گہرائی کے ساتھ موجود ہو۔ خبردار ایسے علی کا ایسے سے تو مقابلہ نہ کراؤ جو قرآن کا ظاہر بھی نہ جانتا ہو۔ بڑی توجہ چاہو، بڑی توجہ، جو قرآن کے ظاہر سے آشنا نہ ہو، اللہ اکبر، اس کا مقابلہ اس علی سے کرا رہے ہو جو قرآن کی ہر باطن، ہر گہرائی کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ علی مع القرآن والقرآن مع۔ اسی لیے رب کریم نے سورہ زمر کی 9ویں آیت میں ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے مصطفیٰ، یہ پیغام ختمی مرتبت کے ذریعے ساری امت کو، ساری کائنات کو پہنچا۔ قل، کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون، کیا وہ جو جاننے والے ہیں اور وہ جو نہیں جاننے والے، وہ جو جاننے والے ہیں، جو آشنا ہیں، جو علم رکھنے والے ہیں، جو دانا ہیں، جو عالم ہیں، جو علماء ہیں، وہ اور وہ جو نادان ہے، نہ آشنا ہے، نہ بلد ہے، انجان ہے، نہیں جانتے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ میں کیا کروں؟ امام طبری، جن کی 3 یا 4 صدی ہجری میں لکھی گئی تفسیر آج تک عالم اسلام کی تفسیروں میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے، تفسیر طبری، بڑے سے بڑا مفسر چھوٹے سے چھوٹا مفسر ہو نہیں سکتا کہ قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرے اور تفسیر طبری کا مراجعہ نہ کرے۔ ان کی کتاب عالم اسلام کی مایہ ناز کتابوں میں کتاب ہے، وہ حدیث نقل کرتے ہیں اسی آیت کے ذیل میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرماتے ہیں کہ حسین کے پوتے محمد باقر نے یہ فرمایا ہے اس آیت کے ذیل میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حدیث پوری اپنے سلسلہ سند سے نقل کی، اس کے بعد جملہ فرماتے ہیں ان ابی جعفر محمد ابن علی رضوان اللہ تعالی علیہ، یہ نص عبارت ہے۔ ابو جعفر سے، ابو جعفر کون؟ جو محمد ابن علی ہیں، رضوان اللہ تعالی علیہ، اللہ کی خوشنودی ان کے لیے، وہ یہ فرماتے ہیں نحن الذین یعلمون وعدونا الذین لا یعلمون، ہم ہی تو وہ ہیں جو جانتے ہیں اور ہمارا دشمن ہی تو وہ ہے جو انجان ہے۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ۔
توجہ فرمائیے گا، پوری توجہ. ہم علم رکھنے والے، ہمارا دشمن کون ہے؟ نادان ہے، انجان ہے. اللہ اکبر. میں کیسے بیان کروں ان ہستیوں کی عظمت کو جن ہستیوں نے اپنا امتیاز یہ بیان کیا کہ ہم جاننے والے ہیں. نہج البلاغہ آج وہ کتاب ہے جو الازہر میں نصاب میں شامل ہے. لٹریچر کی، عربک لٹریچر کی کتاب کی حیثیت سے اسے دیکھا جاتا ہے. یہ مذہبی کتاب کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے. ادب والے اسے ادب کی نگاہ سے نہج البلاغہ، بلاغت کی کتاب سمجھ کر پڑھتے ہیں. اس کتاب میں وہ جملہ درج ہے جسے شیعہ سنی سارا عالم اسلام جسے پڑھ رہا ہے کہ امیر نے یہ فرمایا نحنو عیش العلم و موت الجہل، ہم علم کی زندگی ہے اور جہالت کی موت ہے. پوری توجہ فرمائیے گا، پوری توجہ. علی یہ فرما رہے ہیں کہ ہم علم کی زندگی ہے. حضور آپ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، آپ عزاداری میں شریک ہوتے ہیں، تو اس حدیث کو ذہن میں رکھ کے سوچا کریں کہ علی کیا فرما کر گئے. ہم علم کی زندگی ہے. کوئی پوچھے کہ حسین کی مجلس میں کیوں جا رہے ہو، تو چونکہ یہاں خیرات علم تقسیم ہوتی ہے، آپ کو کہنے کا حق ہے کہ ہم زندگی بڑھانے جا رہے ہیں، ہم اپنی سانسوں میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، ہم عمر طویل کے لیے جا رہے ہیں. وہ عمر طویل کیسے ملے گی؟ وہ ملے گی خیرات علم سے. ما من علم صحیح الا وخرج من عندنا اہل البیت. یہ امام محمد باقر کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. کوئی صحیح بات، کوئی پتے کی بات، کوئی اچھی بات، کوئی ٹھیک بات، کوئی علم صحیح ایسا نہیں جو ہمارے در سے نکلا نہ ہو. کائنات میں جتنے صحیح علوم ہیں ان سب کا آغاز انہی کے در سے ہے. جس علم کے پیچھے آپ چلتے جائیں اس کے آغاز کہاں سے؟ اب چاہے وہ صرف ہو، چاہے وہ نحو ہو، چاہے وہ دنیاوی علوم ہو، چاہے وہ جیسے بھی علم ہو جن کا فائدہ ہے، جو صحیح علم کہلاتے ہیں، سب کے سب انہی کے در سے نکلے. جابر ابن حیان مشہور معروف ہے، سب جانتے ہیں، فادر آف کیمسٹری، علم کیمیا کو جاننے والا، ماہر علم کیمیا. وہ کس کا شاگرد ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کا شاگرد. جو سونے بنا رہا ہے، جو چاندیاں بنا رہا ہے، جو افلاک کی باتیں کر رہا ہے، جو بجلی کی پیداوار کی بات کر رہا ہے، جس بھی علم میں آپ داخل ہو جائیں آپ کو سرا کہاں ملے گا؟ اہل بیت کے پاس. کیونکہ حدیث کی کتابیں موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے، کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. سب اہل بیت سارے کے سارے یہ کہتے ہیں ہم جاننے والے ہیں، اور جو ہمارا دشمن ہے وہ نادان ہے، جو ہمارا دشمن ہے وہ جاہل ہے. ہم جہالت کی موت ہے. بڑا عجیب جملہ میں نے کہا ہے، حدیث کا جملہ ہے. ہم علم کی زندگی ہیں اور جہالت کی. جنہیں بھی ان کا ذکر سن کے زندگی کا احساس ہونے لگے تو یہ علم کی زندگی ہے، اور جنہیں ان کا ذکر سن کے موت آئے تو کم سے کم اتنا سمجھ جانا یہ جہالت ہی ہے جسے ان کا ذکر سن کے موت آ جاتی ہے. علم کی زندگی ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن جب انسان اندھا بن جائے، میں نے نہیں دیکھنا، خفاش شب کو کیا معلوم کہ سورج کی روشنی ہے کیا شے، چمگادڑے کیا جانے کہ نور و ضیاء کسے کہتے ہیں. گھٹا ٹوپ اندھیرے سے کبھی بھی آفتاب علمتاب کا مقابلہ نہیں کرایا جاتا. تاریکیوں کا مقابلہ کبھی بھی نور سے نہیں ہو سکتا. سورہ فاطر میں اللہ نے آواز دے کر کہا ما یستوی الاعمی والبصیر، 19ویں آیت. اندھا اور بینا یہ دونوں برابر. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، 20ویں آیت. اندھیرے اور روشنیاں برابر. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، سایہ اور دھوپ برابر. سورہ مائدہ میں آواز دے کر کہا قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، بدماش اور اچھا یہ دونوں برابر.
نہیں ہو سکتی۔ قرآن نے مختلف مقامات پر آواز دے دے کر کہا، عقل انسانی کو سوچنے پر مجبور کیا کہ ذرا اپنی عقلوں کو بروئے کار لے کر آؤ، سوچو تو صحیح کیا یہ سب برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا سایہ اور دھوپ برابر ہے؟ کیا روشنی اور ظلمت برابر ہے؟ کیا اندھا اور بینا برابر ہے؟ کیا عالم اور جاہل برابر ہے؟ یہ کبھی بھی برابر؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں۔ اور جب انسان فرمان مصطفیٰ کو دیکھے، ساری زندگی بار بار جس چیز کی تکرار مصطفیٰ کرتے رہے وہ یہی تو تھی، علی عالم ہے، علی عالم ہے، علی اقضا ہے، علی جانتا ہے، علی فیصلہ کرے گا، علی بتائے گا، علی کو بلاؤ، علی سے پوچھو۔ ہر مقام پر نبی نے علی کو سر فہرست، علی اقضاکم علی۔ عالم اسلام کی کتابیں بھری پڑی، تم میں سب سے بہترین قضاوت کرنے والا، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اب مسلمانوں کے خلیفہ دوم نے اگر یہ جملہ کہا مسجد میں بیٹھ کر کہ لا یفتین احد وعلی فی المسجد، تو جائے تعجب نہیں ہے، خبردار کوئی فتویٰ نہ دے اگر علی مسجد میں ہو، کیونکہ مصطفیٰ کہہ کر گئے تھے تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ توجہ توجہ توجہ۔ اب اگر علی کے ہوتے ہوئے بھی کوئی لب کشائی کرے تو یاد رکھیے وہ اپنی عقل کو بروئے کار نہیں لا رہا، یاد رکھیے وہ اپنی عقل کے مطابق نہیں چل رہا، کیونکہ دعوت عقل تو یہی ہے، عقل تو یہی کہتی ہے کہ عالم اور جاہل برابر، بڑے کے ہوتے ہوئے چھوٹے کو بولنے کا کوئی حق، دانا کے ہوتے ہوئے نادان کو لب کشائی۔ توجہ توجہ توجہ۔ کون سی ہستی؟ ایک فرمان، دو فرمان، سینکڑوں فرامین نورانی ہے مصطفیٰ ذات علی کے حوالے سے کہ علی کا علم کیا ہے۔ اعلمکم علی، تم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا، کسی کا علم علی کے برابر، علی سے مقابلہ نہیں ہو سکتا، علی کے علم سے کسی کے علم کا مقابلہ۔ تو علی جس نے یہ کہا علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، اللہ کے رسول نے مجھے علم کے 1000 باب سکھلائے، کل باب یفتح لی منہ الف باب، ہر باب میں سے میرے لیے 1000 ابواب کھلتے گئے۔ انا مدینۃ العلم وعلی، میں علم کا شہر ہوں، علی کیا ہے؟ خبردار کو یہ نہ سمجھے کہ جی دروازہ ہی ہے، کچھ کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ سنتے رہتے ماشاءاللہ حدیث کو، اگر آپ نے دروازہ ہی سمجھ لیا تو آپ معرفت سے بہت دور ہیں۔ یہ وہ دروازہ نہیں ہے جس کو معنی حقیقی پر حمل کیا جائے، بھئی یہ دروازہ لگا ہوا نہیں، اس دروازے کی حیثیت کیا ہے؟ اس دروازے کی صرف اتنی سی حیثیت ہے کہ اگر اس مکان میں آنا ہے، اس بارگاہ میں آنا ہے تو دروازہ وسیلہ ہے، یہ دروازے کی حقیقت ہے۔ توجہ۔ لیکن جب دروازے کو مجازی طور پر استعمال کیا جائے گا، بھئی فلاں سے ملنا ہے، یار یہ دروازہ ہے، یعنی ان کے ذریعے سے ملو، وسیلہ یہ ہے، ذریعہ یہ ہے۔ خالی دروازہ نہ سمجھنا کہ بس دروازے پہ رکے کہ بھئی دروازہ ہے، نہیں، دروازے کو مجازاً استعمال کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ دروازہ یعنی اگر نبی تک پہنچنا ہے تو ایک ہی رستہ ہے، اس رستے کا نام ہے علی، اور کوئی دوسرا رستہ نہیں ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے جو تمہیں نبی کے علم تک پہنچائے گا، اور خود علی نے فرمایا، 1000 باب والی حدیث آپ کے سامنے میں نے بھی پڑھی۔ اسی لیے عالم اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کسی صحابی نے علم علی کے مقابلے میں کبھی کوئی دعویٰ کرنے کی کوشش، بلکہ کبھی کوئی صحابی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، عجزت النساء ان یلدن مثل علی ابن ابی طالب، مائیں عاجز ہیں علی جیسے بچے کو پیدا کر سکیں، ایک صحابی کا جملہ ہے، یعنی ماؤں میں قدرت، یہ علی ان کی نگاہ میں بے مثل و بے نظیر ہے، صحابی کی نگاہ میں علی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، علی کا جو فیصلہ ہے وہ حق ہے، اور جو علی نے کہہ دیا اس کے مقابلے میں کوئی اس لیے بھی نہیں آ سکتا کیونکہ نبی نے ایک اور مقام پہ فرمایا، علی مع الحق والحق مع، علی حق کے ساتھ ہے اور حق، پوری توجہ چاہ رہا ہوں،
کہاں وہ ارشاد علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن، کہاں یہ ارشاد علی حق کے ساتھ ہے اور حق۔ جو لطف لینے والے ہیں، جو فضائل اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، جو فضائل اہل بیت سن کر تازگی کا، رونق کا، بہار کا احساس کرتے ہیں، جن کو زندگی ملتی ہے، جن کا خون جوش مارنے لگتا ہے، جن کے ولولے میں اضافہ ہوتا ہے، جن کے جوش میں اضافہ ہوتا ہے، فضائل علی سن کر ان کی سماعتوں کی نظر یہ جملہ کر رہا ہوں، کبھی اس جملے کو لکھ کر دیکھیے گا، علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی مع الحق والحق مع علی۔ بڑا لطیف ہے، ابتدا میں بھی علی ہے، انتہا میں بھی علی ہے، بیچ میں قرآن اور حق رکھا ہوا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، قرآن پوچھ رہا ہے کیا وہ جو جاننے والے ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو نہیں جاننے والے؟ اسی لیے امیر نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا قرنت الہیبۃ بالخیبہ والحیاء بالحرمان، وہ انسان جو کہ شرماتا رہتا ہے وہ علم سے محروم رہ جاتا ہے۔ اگر سیکھنا ہے تو سوال کرنا پڑے گا۔ اب سوال کرنے والوں نے سوال کیا، لیکن کچھ نے ایسے سوالات کیے کہ نبی کو اذیت ہوئی۔ بعض اوقات ہوتے ہیں فضول سوالات جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہوتا، آئے نبی کی خدمت، یا رسول اللہ یہ بتا دیجیے وہ بتا دیجیے، ایسا سوال جس سوال کے نتیجے میں نہ دنیاوی کوئی فائدہ مل رہا ہے نہ اخروی کوئی فائدہ مل رہا ہے، اور یہ نبی ہے۔ یہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں اگر تمہارے ساتھ چل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے ساتھ گھومنے والا ہے، اسے چلنے کی وجہ سے اپنے ساتھ گھومنے والا نہ سمجھنا، اس کی عزت ہے، اس کی آبرو ہے، اسے اپنی طرح نہ پکارا کرو یا محمد کہہ کے، اسے یا نبی اللہ کہا کرو، یا رسول اللہ کہا کرو، تمیز سے بات کیا کرو، ادب سے بات کیا کرو، یہ تم جیسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ نبی کو اپنے جیسا مت سمجھنا، اپنے جیسا مت پکارنا، نبی کا احترام ہے، نبی کا ادب ہے۔ نہیں اس ادب کا خیال رکھا گیا، اللہ نے پابندی لگا دی، کہا کہ اب اگر کسی کو نبی سے سوال کرنا ہے، نبی سے بات کرنی ہے تو آنے سے پہلے صدقہ دے کر آنا۔ اکیلا علی تھا جس نے 10 مرتبہ صدقہ دیا آنے سے پہلے اور 10 سوال کیے، یہاں تک کہ آیت منسوخ ہو گئی، علی کو کہنا پڑا یہ آیہ نجوہ قرآن کی وہ آیت ہے جس پر اکیلا عمل کرنے والا میں علی ہوں، علم کی زندگی ابو طالب کا بیٹا علی۔ پوری توجہ رہے، پوری توجہ، یا علی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ علی ہے جس علی سے علم جڑا ہوا ہے، یہ وہ علی ہے جس سے ہر ایک آ کر سوال کرتا ہے، اور کبھی کسی نے ایسا علی کے لبوں سے نہیں سنا کہ میں نہیں جانتا، یا میں نہیں بتاؤں گا، یا میں دیکھ کر بتاؤں گا، یا میں پوچھ کر بتاؤں گا۔ علی کے فضائل کو چھپانے کی کوشش کی، علماء اہل سنت نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ جتنا علی کے فضائل کو چھپایا گیا، علی کے فضائل اتنے ہی پھیلتے گئے۔ یعنی کتنے ایسے علماء ہیں، اہل سنت علماء۔ ایک میرے پاس کتاب ہے مناقب باغونی، 2 جلدوں پر، میں نے مقدمہ پڑھا اس کتاب کو، اس کتاب کے مقدمے میں لکھا ہے امام باغونی اہل سنت عالم ہے، شافعی عالم ہے، وہ فرماتے ہیں میں شام کے بازار میں کتابیں دیکھنے گیا تو مجھے مختلف صحابہ کرام کے مناقب پر کتابیں ملی، میں نے پورا بازار چھان مارا، مناقب ابی بکر صدیق موجود ہے، مناقب عمر ابن خطاب موجود ہے، مناقب عثمان ابن عفان موجود ہے، مناقب خالد ابن ولید موجود ہے، مناقب ابی ہریرہ موجود ہے، مختلف صحابہ کرام نام لیتے گئے اور لکھتے گئے، سب کے مناقب تھے، لیکن شام کے بازار میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر بھی مجھے مناقب علی پر کوئی کتاب نہیں ملی، تو اسی لیے میں 2 جلدیں لکھ رہا ہوں مناقب علی ابن ابی طالب۔ یعنی بازار سے تم نے کتابیں اٹھوائیں کہ علی کے فضائل نہ ہو تو اس بات پر بھی کتابیں لکھ دی گئی۔ غور نہیں فرمایا، میں کچھ کہہ کر چلا گیا، آپ نے غور ہی نہیں کہا، کتنا عجیب جملہ ہے۔ اور ایسے نہ جانے کتنے واقعات ہیں جہاں علی کے فضائل کو دبانے کی، چھپانے کی کوشش کی، وہیں علی کے فضائل ابھر کر سامنے آ گئے۔ علی کے فضائل کو چھپایا نہیں جا سکتا، علی کے فضائل دریائے نا پیدا کنار کی مانند ہے۔
ایک ایسا بحر بے کرا، تا حد نظر جہاں دیکھتے جائیے آپ کو علی کے فضائل نظر آئیں گے۔ اسی لیے وہ لوگ جو علم سے محبت کرتے ہیں ان کو علی ہر زاویے سے محبوب ہے۔ علم سے محبت ہے نا، دیکھیے میں ایک آسان سی مثال آپ کے سامنے پیش کروں، اگر آپ کو علم سے محبت ہے تو آپ کو کتاب سے بھی محبت ہوگی، حالانکہ کتاب تو علم نہیں ہے، کتاب تو وہ ایک پیکر ہے، وہ ایک سانچہ ہے جس کے اوراق میں علم کی سطریں لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ذوق کی بات ہے، یہ طریقہ ہے کہ آپ صفحے پلٹتے جائیں اور کہیں کہ بھئی مجھے کتاب میں سے بوئے علم آ رہی ہے، خوشبو علم، حالانکہ کسی کو بھی آپ نے اس کو کیا پتا کہ بھئی کتاب میں سے، تو یہ سمجھے گا کہ تھوڑی بہت ایئر ہے جو بلو ہو رہی ہے، تھوڑی بہت ہوا ہے جو آ رہی ہے مشام تک، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، کوئی خوشبو، کوئی علم کی خوشبو۔ علم کی خوشبو ہوتی کیسی بھائی؟ کسی نے آج تک محسوس کی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علی ہی ہیں جنہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے خوشبو رسالت کو محسوس کیا، میں وحی کی آواز کو سنتا تھا، میں نے رسول اللہ کے پیچھے 7 سال نمازیں پڑھی، میں نبی کے ساتھ ساتھ ویسے تھا جیسے اونٹنی کے ساتھ اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے۔ علم کے ساتھ ساتھ علی ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، علی کی ذات علم والی ذات، اور ایسی کہ اعلم الاولین والآخرین، سب سے زیادہ علم علی کے پاس۔ لیکن جن کو علم سے محبت تھی ان کو علی کا چلنا بھی پسند ہے، ان کو علی کا قیام بھی پسند ہے، ان کو علی کا قعود بھی پسند ہے، ان کو علی کا چہرہ بھی پسند ہے، ان کو علی کی مسکراہٹ بھی پسند ہے، ان کو علی کا ہاتھ بھی پسند ہے، ان کو علی کے پیر بھی پسند ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ۔ مصطفیٰ صلوات اللہ وسلام علیہ نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر تمہیں علم سے محبت ہے تو ہر زاویے سے وہ چیز جو وسیلہ علم بنے اس سے محبت ہوگی۔ علم سے محبت ہے تو قلم سے بھی محبت، علم سے محبت ہے تو کتاب سے بھی محبت، علم سے محبت ہے تو لائبریری سے بھی محبت، علم سے محبت ہے تو اس کمرے سے بھی محبت جہاں کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی نے دیکھا کہ بھئی علی سے علم جڑا ہوا ہے، فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ علی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تو النظر الی علی عبادہ، جس رستے پر علی ہو اس کوچے کو دیکھنا عبادت ہے۔ حضور یہ علم سے محبت ہے، کبھی بھی وہ جس کا راستہ علم کا راستہ ہو، جس کا راستہ حق کا راستہ ہو، جس کا راستہ قرآن کا راستہ ہو، جس کے لبوں پر یہ جملے ہو واللہ لو ثنیت لی الوسادہ لأفتیت لأہل التوراۃ بتوراتہم ولأہل الانجیل بانجیلہم ولأہل الزبور بزبورہم ولأہل الفرقان والقرآن بقرآنہم وفرقانہم لشہدتا الکتابان التوراۃ والانجیل بأن اللہ انطق علی لسان علی الحق۔ علی یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں، خدا کی قسم اگر مسند لگا دی جائے تو میں توریت والوں میں توریت سے فتویٰ دوں گا، انجیل والوں میں انجیل سے فتویٰ دوں گا، زبور والوں میں زبور سے فتویٰ دوں گا، قرآن والوں میں قرآن سے فتویٰ دوں گا، یہاں تک کہ اللہ اگر توریت کو اور انجیل کو زبان عطا کرے گا تو توریت اور انجیل خود گواہی دیں گی جو علی کہہ رہا ہے وہی سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ یا علی، جس کی صداقت کی گواہی آسمانی کتابیں دے وہ علی۔ یہ حدیثیں میں اپنی گھر کی کتابوں سے نہیں پڑھ رہا، یہ عالم اسلام کی کتابوں میں بھری ہوئی ہے۔ ابن عساکر جیسے مورخین نے نقل کیا ہے، حافظ سلیمان القندوزی الحنفی جیسے لوگوں نے نقل کیا ہے، کنجی شافعی نے نقل کیا ہے، زرندی نے نقل کیا ہے، بڑے بڑے علماء جو کہیں تھوڑا سا بھی علی سے محبت کرتے تھے، جب خامہ فرسائی کی، جب قلم چلانا شروع کیا، جب علی کی لکھنا شروع کیا تو الفاظ بڑھتے گئے کتاب کی شکل اختیار کر۔ کیسے اس ہستی کی فضائل کا احساس ممکن ہے؟ یقین جانیے اگر صرف علم موضوع ہو اور وہ فیصلے سنائے جائیں، وہ واقعات سنائے جائیں، محور گفتگو فقط علم ہے، عشرہ مکمل ہو جائے گا، علم علی کا بیان ممکن نہیں ہے۔ علی کے پاس کتنا علم ہے، جب نبی نے کہہ دیا کہ اعلم الاولین والآخرین، نہ پچھلوں میں نہ اگلوں میں، نمازی والوں میں نہ حال والوں میں نہ کوئی ایسا نہیں جس کا علم علی کے علم کی مانند ہو، سب سے زیادہ علم علی کے پاس۔ اللہ اکبر۔ عقل یہ کہتی ہے کہ جو علم رکھنے والا ہے
وہ افضل ہے، جو علم نہیں رکھتا وہ مفضول ہے، اور جو علم نہیں رکھتا اسے فضول سوالات بھی، بھئی ایسا کیوں ویسا کیوں، بھئی تم نہیں جانتے خاموش رہو، جب موقع آئے گا پتہ چل جائے گا۔ کتنے ایسے سوالات ہوتے ہیں، یہاں پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، صاحبان علم بیٹھے، جب سوال ہوتا ہے تو آپ جھنجھلا جاتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ بھئی ابھی تمہارے کام کا یہ سوال۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کہ عجیب و غریب قسم کے سوالات نہیں گھوم رہے ہوتے ہیں، حضرت آدم نے جب حج کیا تھا بتائیے کہ ان کو گنجا کس نے کیا تھا؟ بھئی اس سوال سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا یہ بتا دو، تمہاری دنیا کون سی سفرے کی، آخرت کون سی سفرے کی؟ وہ بلیڈ کہاں سے آیا تھا، وہ استورا کہاں سے آیا تھا، وہ چھری کہاں سے آئی تھی، کیا معاملات تھے؟ اس قسم کے 4-5 سوالات لے گھوم رہے، مقصد کوئی نہیں ہے۔ میں اگر جانتا بھی ہوں ہو سکتا ہے نہ بتاؤں کہ تم نے کرنا کیا ہے، امتحان لینے کے لیے پوچھ رہے ہو۔ اس کے لیے امیر نے عجیب جملہ کہا، سل تعلمن سل تفقہن ولو تسل تعنتن، اگر سوال کر رہے ہو تو کچھ سیکھنے کے لیے، حصول علم کے لیے پوچھو، تنگ کرنے کے لیے نہ پوچھو۔ یہ منبر کوفہ سے علی نے آواز دی، عالم اسلام کی کتابیں بھری ہوئی ہے، انہا ہونا لعلما جما، یہاں علم بھرا ہوا ہے۔ لیکن سائل کیا پوچھ رہا ہے کہ میرے سر کے بال کتنے ہیں؟ لیکن میں تمہیں بتا بھی دوں، تم گنو گے کیسے؟ اس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ معلوم کیسے ہوگا؟ یہ علی کی مظلومیت ہے۔ جو آسمان اور زمین کے رازوں سے واقف تھا، اسے اس طریقے سے تنگ کیا گیا، اسے اس طریقے سے اذیت دی گئی، اسے اس طریقے سے مظلوم بنا دیا گیا کہ یہ سوالات ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں میرے سینے میں انہا ہونا لعلما جما، یہاں علم بھرا ہوا ہے۔ علم کی خیرات چاہیے تو علی کے پاس آتا ہے۔ وہ ممبر سے کہہ رہا ہے، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اسے تو کبھی نہیں کہا کہ یہ مت پوچھنا، یہ سوال مت کرنا۔ یہ تو آج آپ دیکھ رہے ہیں نا، بہت سارے ایسے پیر ہیں جن کے حواری بیٹھ کے سوال کرتے ہیں، بعد میں ویڈیو لیک ہوتی ہے، بعد میں معاملات پتہ چلتے ہیں کہ سب کا سب پلان تھا، پہلے سے بٹھائے ہوئے تھے لوگ، یہ پوچھنا اور یہ اس سوال کی اجازت ہے، اس سوال کی اجازت۔ علی کا دربار تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، مسجد کوفہ کے دروازے تو ہر ایک کے لیے کھلے ہوئے ہیں، کسی سے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں پوچھنا، یا فقط یہ پوچھنے کی اجازت ہے۔ بھئی فقہ پوچھنی ہے تو علی سے زیادہ فقہ کوئی، انا مدینۃ الفقہ وعلی بابھا، حکمت اور دانائی پوچھنا چاہتے ہو، انا مدینۃ الحکمہ، انا دار الحکمہ وعلی بابھا، انا خزانۃ الحکمہ وعلی مفتاحها، میں علم کا خزانہ ہوں، اس کی چابی علی ہے۔ جیسے دروازہ کہا ویسے ہی چابی کہا، لیکن چابی نہ سمجھ لینا، خزانے کی حقیقت بھی علی ہی ہے۔ علم کا خزانہ علی، حکمت کا خزانہ علی، فقہ کا خزانہ علی، فقہ کا شہر علی، فقہ کا گھر علی، مختلف حدیث۔ تمہیں جو چاہیے علی کے در پر آؤ، علی سے پوچھو، مسئلہ حل ہو جائے، علی بتا دیں گے۔ لیکن کیا کریں، نبی نے علم سے محبت کے ذرائع بتائے، علی کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے رستے کو دیکھنا عبادت ہے، علی سے محبت عبادت ہے، علی کا قرب تقویٰ ہے، علی سے پیار تمہیں جہنم سے بچائے گی، علی سے پیار تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے، تم یہ کرو تو علی سے مل جاؤ گے، تم یہ کرو تو علی سے دور ہو جاؤ گے۔ علی کا بغض کفر ہے، علی کا بغض نفاق ہے، علی کا بغض بے دینی ہے، علی کا بغض جو ہے گندی ولادت ہونے کی نشانی ہے۔ کتنے جملے نبی نے کہے۔ اب وہ کیسے علم حاصل کرے گا جس کے دل میں بغض علی ہو؟ جس کے پاس بغض علی ہو وہ کبھی بھی علم کے قریب، ویسے ہی وہ جہالت کی موت پر جائے گا، کیونکہ وہ علم ہی سے نفرت کر رہا ہے۔ علم سے محبت کرنی ہے تو علی سے محبت کیجیے، علم سے پیار کرنا ہے تو علی سے پیار کیجیے، علم سے پیار کرنا ہے قرآن پڑھیے، نہج البلاغہ پڑھیے، سمجھ میں آئے گا کہ علم۔ عیسائی جارج جرداق جس نے کتاب لکھی امام علی دی وائس آف ہیومن جسٹس، اس کا عربی ورژن الامام علی صوت العدالت الانسانیہ، اس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، بازار میں موجود بھی ہے۔ وہ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ میں نے 200 ٹائمز 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو از اول تا آخر پڑھا ہے، ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضور یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا مرتبہ تو اور بلند ہے،
یہ تو نہج البلاغہ ہے، یہ تو علی کے ایک چاہنے والے کی جماوری ہے، علی کا اپنا قلم بھی نہیں ہے، اس کا جب یہ کمال ہے، اللہ اکبر۔ اگر خود علی تعریف کرتے، اگر خود علی کچھ لکھ دیتے، نہ جانے کیا ہوتا۔ حضور بات کو سمیٹتے ہوئے جملے کی طرف لاتے ہوئے، نحن الذین، تفسیر طبری، یعلمون وعدونا الذین لا یعلمون، ہم وہ ہیں جو جانتے ہیں، امام باقر کا ارشاد، اور ہمارا دشمن وہ ہے جو نہیں جانتا۔ دشمن چونکہ نہیں جانتا تھا اس لیے کربلا میں حسین کے مقابل آ گئے۔ حسین ابن علی نے، دیکھیے ایک ہوتی ہے ظاہری شناخت، ایک ہوتی ہے ظاہری معرفت۔ یہ ظاہری معرفت کافی، میں آپ کو نام سے پہچانتا ہوں، یہاں بہت سارے احباب چہرے میرے سامنے موجود ہیں جن کو میں نام سے پہچانتا ہوں، ان سے دوستیاں بھی ہیں، ان سے واقفیت بھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کی ذات کا کوئی ایسا پہلو ہو، کوئی ایسا وصف ہو، کوئی معرفت کا ایسا دریچہ ہو جس سے میں بالکل ناواقف ہوں۔ کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے، بہت ساری شخصیات سے ہم لوگ واقف ہوتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان کے یہ کمالات تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ یہ کام کرتے تھے، لیکن نام سے واقف تھے، ہماری گلی میں رہتے تھے، ہمارے پڑوسی تھے، وغیرہ وغیرہ۔ حسین ابن علی کی عجیب مظلومیت ہے۔ یہ جو 9 محرم کا دن گزرا ہے اور عاشور سے، شب عاشور سے متصل ہونے سے پہلے، یعنی عصر اور غروب کے درمیان، حسین ابن علی نے کربلا کی زمین پر کھڑے ہو کے خطبہ دیا ہے۔ شیخ مفید نے یہ وقت معین کیا ہے، کچھ نے اسے شب عاشور میں کہا ہے، 3 طریقوں سے نقل ہوا ہے۔ میں اس حوالے سے نقل کر رہا ہوں شیخ مفید کی روایت پہ اعتبار کرتے ہوئے کہ یہ عصر تاسوعہ اور غروب عاشورہ، شب عاشور سے متصل، اس موقع پر حسین نے کربلا میں کھڑے ہو کر کہا اتعرفوننی، یہ مظلومیت کا جملہ ہے۔ وہ جو فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے، وہ جو علی کا بیٹا ہے، دشمن چونکہ جاہل ہے، حسین کو کہنا پڑا مجھے پہچانتے ہو؟ پورے اس روئے زمین پر، کھرے ارض پر فاطمہ کا بیٹا میرے علاوہ کوئی نہیں، انا ابنو بنت رسول اللہ، میں نبی کا نواسا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، ہے کوئی میرے علاوہ؟ وہاں سامنے جو دشمن تھا، جو جاہل تھا، جو نادان تھا، لیکن ظاہری تھوڑی بہت شناخت، وہ بلا بلا کہہ رہا، ہاں ہم جانتے ہیں فاطمہ زہرا کے بیٹے ہو، ہم جانتے ہیں تم علی مرتضیٰ کے بیٹے ہو۔ ہذہ صحاب امامہ رسول اللہ کا امامہ، سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے، وہ صحاب امامہ حسین کے سر پر شب عاشور، ہذہ امامۃ رسول اللہ، یہ میرے سر پہ جو امامہ ہے یہ رسول اللہ اپنے سر پہ رکھتے تھے۔ کئی لوگوں نے کہا ہم نے یہ امامہ رسول کے سر پہ دیکھا ہے، یہ جو عبا میرے کاندھوں پہ ہے یہ رسول اللہ کی عبا ہے، یہ جس سواری پر میں سوار ہوں یہ مرتجز، یہ رسول اللہ کے بہترین گھوڑوں میں سے گھوڑا ہے۔ اجرکم علی اللہ، وہاں لوگ موجود تھے، کہنے لگے ہاں ہم جانتے ہیں۔ بہذا السیف الذی انا متقلدہ، یہ جو تلوار جسے میں نے اپنے کمر سے حوائل کیا ہے، لٹکایا ہوا ہے، اس کا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے، یہ تلوار رسول اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، تمہیں معلوم ہے؟ کہنے لگے ہاں ہاں ہم جانتے ہیں۔ حسین نے کہا میرے رگوں میں دوڑنے والا خون رسول کا خون ہے، میرے بدن کا گوشت رسول کا گوشت ہے۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، ساری نسبتیں انہوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا، ہم سب جانتے ہیں۔ آخر میں حسین نے ان سارے سوالات کے بعد پوچھا کہ اتنا بتاؤ میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ تاریخ طبری جواب آیا بغضاً لأبیک، تیرے باپ علی کی دشمنی میں، جس موضوع کا میں نے آغاز کیا تھا، علی نام ہے علم کا، چونکہ علم سے نفرت تھی اسی لیے جہالت آج حسین کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ تیرے بابا نے، دیکھیے نادانی دیکھیے گا، جہالت دیکھیے گا، تیرے بابا نے ہمارے بابا کو معزول کیا تھا، تیرے بابا نے ہمارے بابا کو فلاں ریاست سے ہٹایا تھا، تیرے بابا نے ہمارے بابا کو فلاں مقام سے ہٹایا تھا، تیرے بابا نے فلاں گورنری سے ہٹایا تھا، تو تیرے باپ کی دشمنی ہمارے دل میں ہے اس لیے ہم تیرے مقابل ہیں۔ حسین سے کینہ اس لیے ہے کہ علی سے کینہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، حسین ابن علی نے موعظہ کیا اور یہ بھی بتا دیا کہ میرا موعظہ اثر نہیں کرے گا، اس لیے اثر نہیں کرے گا
کیونکہ تمہارے شکم میں لقمہ حرام موجود ہے۔ عاشور کی شب کا آغاز معلوم ہے، یہ رات حسین ابن علی نے جاگ کر گزاری ہے، لیکن اس رات میں بڑی عبادتیں ہیں۔ اصحاب حسینی کے حوالے سے جملہ ملتا ہے، لہم دوی کا دوی النحل، جیسے شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے پر سب جمع ہو کر ایک ساتھ بھن بھناتی ہیں، جو دور سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، ویسی ہی آواز حسین کے خیموں سے آ رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، ما بین قائم وساجد وراکع ومسبح ومقدس وممجد، کوئی حالت قیام میں ہے، کوئی حالت رکوع میں ہے، کوئی حالت سجود میں ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے۔ بھئی ہم نے فرشتوں کے بارے میں یہی تو پڑھا ہے کہ عرش الہی پہ جو فرشتے ہیں وہ جب سے ہیں تب سے، کوئی قیام میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحلیل میں ہے، کوئی تکبیر میں ہے۔ حسین نے اللہ کے عرش کی مثال فرش پر بنا دی کربلا۔ آیا وہ تاریخ کا لعین شخص جس کا نام تاریخ نے شمر ابن ذی الجوشن ذکر کیا ہے، کہنے لگا اینا بنو اختنا، عرب کی رسم کے مطابق دور سے قبیلے کی کسی شاخ سے کوئی تعلق تھا، کہنے لگا میری بہن کے لڑکے کدھر ہیں، میری بہن کی اولاد کدھر ہے، حالانکہ کوئی سگا رشتہ نہیں ہے، لیکن عرب کی رسم، عرب کے قانون کے مطابق اشارہ ہے ابوالفضل عباس کی طرف کہ میں تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں۔ غیرت عباسیہ، اللہ اکبر، سر جھک گیا عباس کا، میرے لیے امان ہے، فاطمہ زہرا کے بیٹے کے لیے کوئی امان۔ کوئی جواب نہ دیا۔ عباس نے، حسین ابن علی نے اشارہ کیا کہ جواب دو، ولو کانا فاسق، ہے فاسق ملعون ہے لیکن جواب دو۔ عباس آگے بڑھے، کیا ہے؟ کہا میں امان نامہ لے کر آیا ہوں تمہارے لیے۔ عباس کا جواب، لعنک اللہ ولعن امانک، خدا تجھ پر بھی لعنت کرے، تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرے، میرے لیے امان نامہ اور فرزند زہرا حسین کے لیے کوئی امان نامہ نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ، یہ وہ منزل ہے جہاں پر گفت و شنید ہوئی، میں وہ سارے مکالمات نقل نہیں کر رہا، بس صرف اتنا کہ شمر اور عمر ابن سعد ان دونوں میں جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو بڑی عجیب ہے۔ شمر کا ارادہ ہے اسی رات چند گھنٹوں میں شب عاشور ہی سب کو قتل کر کے سب کا خاتمہ کر دیا جائے۔ عمر ابن سعد نے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے؟ حسین کی طرف سے پیغام گیا، انی احب الصلاۃ وتلاوۃ القرآن والتسبیح والتحلیل، مجھے قرآن پسند ہے، مجھے تلاوت پسند ہے، مجھے نماز پسند ہے، مجھے تسبیح اور تحلیل پسند ہے، مجھے آج کی رات عبادت کرنے دی جائے۔ عمر ابن سعد اور شمر گفتگو کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ شمر نے کہا میں تو ابھی خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے میں عمرو ابن حجاج زبیدی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اگر کافر بھی ہم سے کوئی آرزو کرتے تو ہم پوری کر دیتے، ارے یہ تو نواسہ رسول ہے، کیا غضب کا مظلومیت کا جملہ ہے۔ اجازت ملی، حسین اور حسین والوں نے عبادت کی۔ اجرکم علی اللہ، جہاں قرآن پڑھا، جہاں نمازیں پڑھی، جہاں تسبیح کی صدائیں بلند ہوئی، جہاں تحلیل کی صدائیں بلند ہوئی، وہاں کچھ اور عبادتیں بڑی عجیب ہیں۔ ایک عبادت یہ ہے کہ حسین نے کہا یہ جو عورتیں ہیں یہ نبی زادیاں ہیں، یہ علی زادیاں ہیں، ذرا ان کے خیموں کے پیچھے خندق کھودو، کہیں ان کی حرمت پامال کرنے کوئی خیموں کے پیچھے سے نہ آ جائے۔ اجرکم علی اللہ، اصحاب حسینی نے یہ بھی تو عبادت کی ہے، وہ خندق کھودی ہے۔ ایک عبادت وہ ہے جو عباس نے کی ہے، ایک نیزہ لے کر شب عاشور علی کی بیٹی زینب کے خیمے کے باہر کھڑے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہ خیام حسینی میں جہاں ساری عبادتیں ہو رہی ہے، حسین اپنے عابد اصحاب کو دیکھ رہے ہیں، اجرکم علی اللہ، لیکن حسین نے جملہ کہا کہ دیکھو یہ سب میرے خون کے پیاسے ہیں، میں اجازت دے رہا ہوں چلے جاؤ، اجرکم علی اللہ۔ ادھر حسین نے یہ جملے کہے، چاروں طرف اصحاب حسین میں خون دوڑنے لگا، ہر ایک کا خون جوش مارنے لگا، کوئی صدا بلند کر کے کہنے لگا مولا آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟
آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی ماں زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اجرکم علی اللہ۔ ہر صحابی اٹھ کر جملے کہہ رہا ہے۔ سعید ابن عبداللہ حنفی نے کہا خدا کی قسم اگر مجھے قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر جلایا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، یفعل بی ذالک 70 مرہ، 70 مرتبہ ایسے کیا جائے، پھر اگر زندگی ملی تو حسین کے قدموں میں نچھاور۔ زہیر ابن قین نے کہا اگر 1000 مرتبہ زندگی ملی، 1000 مرتبہ مارا گیا، پھر زندگی ملی تو حسین کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایسے میں حسین نے پوچھا، گھر والوں سے پوچھا، یا بنی یا قاسم کیف الموت عندک، قاسم بیٹے تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ قاسم ہے 13 یا 14 سال کا سن ہے۔ اجرکم علی اللہ یا عمّا الموت عندی احلی من العسل، چچا جان مجھے موت شہد سے زیادہ شیرین لگتی۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین نے کل کے عالم تھے، جاننے والے تھے، کل کی خبر آج دے دی کہ قاسم بیٹے شہداء کی فہرست میں تمہارا بھی نام ہے، تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس اتنا سننا تھا، قاسم نے انگڑائی لی۔ اجرکم علی اللہ جملہ کہا، چچا جان کے اشقیاء خیموں تک پہنچا۔ یہ شب عاشور کی باتیں ہیں۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ عاشور کی رات ہے، یہ بڑی عجیب رات ہے، جس رات ہر شخص جو ہے اپنی وفا کا یقین دلا رہا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں ہر شخص یہ بتا رہا ہے ہم حسین کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اجرکم علی اللہ۔ جن کے پاس زبان تھی، جن کے پاس قوت گویائی تھی، انہوں نے زبان سے بتلایا حسین آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، حسین اپنا گلا آپ پہ کٹا دیں گے، حسین جب تک نیزہ ہے دشمن کے سینے میں گھوپیں گے، حسین نیزہ نہ رہا تلوار سے حملہ کریں گے، خنجر سے حملہ کریں گے، پاس کچھ نہ رہا پتھر ماریں گے دشمن کو۔ لیکن یہ وہ تھے جو بول سکتے تھے۔ ارے وہ ننھا اصغر جس کے پاس قوت گویائی نہیں، اس نے بھی خشک زبان سوکھے لبوں پہ پھیر کے بتایا بابا تیرا اصغر بھی وفادار۔ اجرکم علی اللہ۔ اجرکم علی اللہ۔ یہ حسین ابن علی کے خیام کا منظر ہے۔ بس آخری جملہ سن لیجئے۔ راوی یہ کہتا ہے ان ساری باتوں کے بیچ، ان عبادتوں کے بیچ اچانک ہی میں نے دیکھا خیمے سے حسین نکلے، پشت خیمگاہ کی طرف روانہ ہوئے، باوقار اور ہیبت کے ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کوئی دشمن حسین پر حملہ کرے، میں حسین کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مقام پر میں نے عجیب منظر دیکھا، حسین جھکے اور خاک کربلا سے کچھ چن چن کے اٹھانے لگے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملے۔ میں نے پوچھا حسین سے پیچھے سے، مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسین نے مڑ کر دیکھا کہ نافع تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا مجھے ڈر لگا دشمن آپ کو کوئی گزند کو ایذا نہ پہنچا دے۔ کہا نافع میں صحرا سے کانٹے چن رہا ہوں، کل میرے ننھے بچے اسی میدان میں کہوں گا اے غریب کربلا، اے غریب دشت نینوا، تجھ سے کانٹے برداشت نہیں ہو رہے، تیرے بچوں کے پیروں میں چپ جائے، نہ جانے وہ تیر جو اصغر کے گلو میں لگا۔ کیسے حسین نے برداشت کیا؟ حَوَّنَ مَا نَزَلَ بِي عَنَّهُ بِعَيْنِ اللَّهِ۔ حسین نے صبر کیا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آگے بڑھے حسین۔ نافع یہاں پر ہور شہید ہوگا، نافع یہاں پر تم شہید ہوگے، نافع یہاں اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی، نافع یہاں اصغر کے گلے میں تیر لگے گا، نافع یہاں عباس کے بازو کٹیں گے، نافع یہاں قاسم کا لاشا پامال ہوگا۔ ایک ایک کی منزل بتائی، ایک ایک کا جنت میں مقام بتایا۔ ایک منزل وہ آئی کہ نافع جہاں ہو وہی ٹھہر جاؤ۔ کسی نشے بھی جگہ میں حسین اترنے لگے۔ نافع کہتا ہے کسی بی بی کے گریے کی آواز آئی، میں نے پوچھا مولا کیوں رک جاؤ؟ کہ نافع میری ماں فاطمہ۔ اجرکم علی اللہ۔ اجرکم علی اللہ۔
خاک مقتل کو صاف کیا ہے حسین کے لیے. حسین کی غریب ماں فاطمہ زہرا نے اجرکم علی اللہ. نافع نے سارے اصحاب کے مقامات دیکھے کون کہاں پر شہید ہوگا. آخری جملہ اجرکم علی اللہ. یہ جو عاشور کا دن آیا ہر صحابی اسی مقام پر شہید ہوا جہاں کا حسین بتلا کر گئے تھے. لیکن روانہ ہر ایک کو حسین نے کیا ہے. جون کو روانہ حسین نے کیا, ہور کو روانہ حسین نے کیا, مسلم و حبیب کو روانہ حسین نے کیا, اپنے بیٹے اکبر کو روانہ حسین نے کیا, اون و محمد کو روانہ حسین نے کیا. گزر گئی عاشورہ, اب اکیلا رہ گیا حسین. چاروں طرف دشت میں غربت سے دیکھا حسین نے, فنظر یمینا و شمالا. اے میرے اللہ, یہ غریب حسین ہے جس نے ہر ایک کو سوار کرایا, اب حسین کو کون سوار کرائے گا؟ پشت سے آواز آئی حسین کی دکھیاری بہن زینب کی, مہلن مہلا یا ابن الزہرا. آ گئی علی کی شیر دل بیٹی, آ میرے ماں جائے میں تجھے سوار کراؤں. تھوڑی دیر گزری, نو کے نیزہ پہ سر بلند تھا, نیچے علی کی بیٹی کھڑی تھی. اللہم تقبل منی ھذا القربان, بار الہا یہ قربانی قبول. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہ جواسطہ محمد و آل محمد کا مملکت خدا داد پاکستان کی حفاظت فرما, داخلی اور خارجی تمام اشرار سے محفوظ فرما, ظالموں کا شر انہی کی جانب لوٹا دے. جواسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ان ایام عزا میں جو آنے والے ہیں جس قدر ہو سکتا ہے عزاداری میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما. جواسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے علم میں, عمل میں, تقوی میں اضافہ عطا فرما. سرکار صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وعطرتہ الطاہرین. اپنی اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھ لیجیے. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے.